عیسیٰ اور ابلیس کے درمیان محاذ آرائی. The exchange of blows between Jesus and Lucifer. پچھلے 6000 سالوں کے تمام انبیاء نے بار بار گرے ہوئے انسانوں میں ابلیس کے لیے نفرت کو جنم دیا. انہوں نے اس پر تمام برائیوں کی جڑ ہونے کا الزام لگایا. سب سے نمایاں مسیحا ہے جو خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے آیا تھا. اس نے ابلیس کو شیطان اور قاتل کہا. اس نے یہاں تک کہا کہ ابلیس ایک اجتماعی قاتل، ایک عفریت ہے. لیکن یہ کافی نہیں تھا. آخر میں اس نے اعلان کیا کہ ابلیس گرے ہوئے بنے انسان کا باپ ہے. مزید برآں عیسیٰ نے ابلیس پر بھی لعنت بھیجی. ابلیس کو خدا کی بادشاہت کو کیوں وجود میں آنے دینا چاہیے جب خدا کے بیٹے کے پاس اس کے لیے لعنت کے سوا کچھ نہیں ہے، تاکہ ابلیس ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے. جس دن خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے، ابلیس کو تمام قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ تمام مذاہب اور باقی بنی ہوئی انسان اس پر الزام لگاتے ہیں. انسانیت ابلیس کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم کی کھائی میں لے جائے گی. اب ہم خود سے پوچھتے ہیں، کون سب سے گہرا گر رہا ہے؟ کیا یہ بنی نوع انسان ہوگا یا شیطان، جو کبھی ابلیس تھا اور اس کا لقب مارننگ سٹار تھا، یعنی صبح کا ستارہ؟ ابلیس کو خدا کی دنیا کو کیوں وجود میں آنے دینا چاہیے اگر عیسیٰ اسے بدترین سزا دینا چاہتا تھا، جس میں معافی یا ہمدردی کا کوئی امکان نہیں تھا؟ اسے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس کے برعکس مملکت خداداد کے قیام کے ساتھ ہی وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہو جائے گا. اور اس طرح دونوں مخالف ایک پہاڑ پر آمنے سامنے ہوئے جہاں ابلیس نے خدا کے بیٹے کو آزمایا. عیسیٰ تینوں آزمائشوں میں سے کسی کا بھی شکار نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ فتح یاب ہو کر ابھرے. آخری آزمائش کے بعد کہا، تمہیں اپنے خداوند کو نہیں آزمانا چاہیے. کیا انسانوں کو کبھی رب کہا جائے؟ بس اس کے بارے میں سوچ کر مجھے زور سے ہنسی آتی ہے، اتنا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے پیٹ میں درد ہوگا. ان تینوں فتنوں کو ہر کوئی جانتا ہے. میں نے اس کے بارے میں ایک اور کتاب میں لکھا ہے. یسوع نے واقعی سوچا. اس نے ابلیس پر فتح حاصل کی اور اس لیے فرشتے اس کی خدمت کریں گے. کیا اس نے حقیقت میں یہ سوچا تھا کہ اسے خدا کی منشا کے لیے اپنی راہ میں بس اتنا ہی سامنا کرنا پڑا؟ لیکن یہ صرف افتتاحی تھا. شاید ایسا بھی نہیں. یہ ایک ذاتی اہلیت کا امتحان تھا جو ابلیس اس سے پوچھ رہا تھا. اصل امتحان ابھی شروع نہیں ہوا تھا. انفرادی سطح پر عیسیٰ جیت چکا تھا. اس بنیاد پر اس نے ابلیس کو بڑے پیمانے پر قاتل قرار دیا، جو کہ انسانی تاریخ میں بے شمار خونریزی کا سبب ہے. یہ وہ لمحات تھے جنہوں نے ابلیس کی توجہ کو تربیت دی. ان میں اسے معلوم ہوا کہ کوئی چھڑانے والا واؤچر اور کوئی شکریہ اس کا منتظر نہیں ہے. وہ ایک فائدے کے لیے بیکار میں امید کرے گا، اس کی آنکھوں سے گرنے والے ترازو کی طرح. ابلیس نے محسوس کیا کہ اگر عیسیٰ اپنے مشن میں کبھی کامیاب ہو جاتا ہے تو عیسیٰ اسے جہنم میں سڑنے دے گا. یہ اسے ہمیشہ کے لیے پاک کرنے میں جلا دے گا. یہ سب کچھ اس پر واضح ہوگا جب عیسیٰ نے اس پر لعنت کی. لیکن ابلیس نے اسے اب چھوڑ دیا. اس نے انفرادی بنیادوں پر اپنی شکست تسلیم کی. لیکن اب وہ زیادہ ہوشیار اور چلاک تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ ناکام ہوا تو تباہ کن نتائج اس کا انتظار کرے گا. پہلے سے کہیں زیادہ ہوشیار ابلیس نے اصرار کیا کہ عیسیٰ آخرکار میدان میں اصل لڑائی میں مقابلہ کرے. پہلے دور میں ہنگامہ آرائی کے پہلے تبادلے میں عیسیٰ کو اب تک ثابت کرنا تھا کہ آیا وہ سماجی تبدیلی کا آغاز کرنے کے قابل تھا یا نہیں.
لہٰذا ابلیس نے یسوع کو دوبارہ ان الفاظ کے ساتھ چیلنج کیا، ذاتی سطح پر تم نے مجھے شکست دی، آؤ اب ایک اور کھیل کے میدان میں داخل ہوں، مجھے دیکھنے دو کہ تم کس حد تک معاشرہ بنا سکتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ کیا تم ایک ایسا خاندان لا سکتے ہو جو خدا کا خاندان کہلانے کا مستحق ہو، جو خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے اپنی طاقت میں ہر ممکن کوشش کرے۔ یسوع اس دائرے میں ناکام رہا۔ یسوع نے برگزیدہ لوگوں پر جتنا زیادہ انکشاف کیا، اس کے اور بنی اسرائیل کے درمیان زیادہ تصادم پیدا ہوا۔ بلا شبہ ابلیس نے یہودیوں کو آزمایا، اس نے انہیں یسوع کے خلاف اٹھایا۔ آخر میں ہم نے افسوسناک نتیجہ دیکھا۔ اور یسوع نے کیا کیا؟ اس نے اصول بدل کر ایک نیا کھیل شروع کیا۔ جب عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ خدا کی سچائی کو ظاہر کر کے جلدی سے آگے نہیں آ سکتا، تو اس نے عجائبات کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ یہ اختتام کا آغاز تھا، کیونکہ خدا کی بادشاہت معجزات کے ذریعے نہیں آتی۔ اس کے لیے لوگوں کو تعلیم دی جائے اور آسمانی سچائی سکھائی جائے، لیکن آخرکار یہ تبھی قائم ہوگی جب خدا کا دل اس الہی تعلیم کے تمام رازوں کو ظاہر کر دے گا۔ یسوع اصل اور واحد ممکنہ راستے سے ہٹ گیا۔ اسے بہت جلد پتہ چلا کہ وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا، چاہے وہ کتنے ہی معجزے کر لے۔ یہ فیصلہ اس نے خود کیا۔ یسوع نے خدا اور جنتوں سے اسے معجزات کرنے کی طاقت دینے کے لیے کہا، کیونکہ اس کے خیال میں خدا کی تعلیم دینا اتنی جلدی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن حقیقت میں عیسیٰ نے واقعی اس کی کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود اس کی خواہش پوری ہو گئی اور وہ ایک خاص مدت یعنی 3 سال تک معجزے کرنے کے قابل ہو گیا۔ وہ اس طرح خدا کی بادشاہت قائم نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ علم حاصل کر سکتا تھا کہ معجزات کرنا نمکین پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ آپ اسے پیتے ہیں پیاس اتنی ہی بڑھتی ہے۔ اب بنی اسرائیل یسوع کی تسبیح کر رہے تھے، صرف عجائبات کی وجہ سے اور اپنے خاندان کے افراد اور رشتہ داروں کو شفا دینے کے لیے۔ اس کی شفا بخش قوت کی خبر یہودا کے یروشلم میں جنگل کی آگ کی طرح گلیل کے کپرناؤم تک پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگ ہر جگہ سے اس کے پاس آتے تھے، لیکن خدا کی تعلیمات سننے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ بیماریوں کو شفا مل سکے۔ لوگ لمبی قطاروں میں اس امید پر کھڑے تھے کہ خاندان کے کسی ایک فرد کو ان کے جسمانی درد سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر دن اس طرح گزرتا رہا۔ ملک بھر سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ عیسیٰ کے استقبال کے لیے نہ ختم ہونے والی لائنوں میں چلچلاتی گرمی میں صبر سے انتظار کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی خدا کے بارے میں اس کی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ صرف اپنی آنکھوں سے شفا کے معجزے کا مشاہدہ کرنے اور اپنے جسم میں اس کا تجربہ کرنے آتے رہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنی ہی بری دنیا میں لوٹ گئے۔ عیسیٰ افسردہ اور ناقابل یقین حد تک مایوس رہ گیا تھا۔ اگر وہ صرف شروع میں ناراض تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مایوسی اور ناراضگی بڑھتی گئی۔ اس نے خود سے پوچھا، میں نے 10 نابینا افراد کو ان کی بینائی واپس دی، ان میں سے صرف ایک واپس آیا تھا، یہاں تک کہ وہ 3 دن بعد اپنی پرانی دنیا میں واپس آ گیا۔ اب عیسیٰ کو یہ سمجھنا تھا کہ اس کا طریقہ کار گر نہیں ہوا۔ وہ اپنے دور کے لوگوں سے جس چیز کی توقع کرتا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ پرانے سال کی تسبیح اتنی ہی تیزی سے ختم ہو گئی جتنی جلدی شروع ہوئی تھی۔ جب وہ مزید معجزات نہیں کر سکتا تھا، جس تعلیم کی اس نے تبلیغ کرنی تھی اسے بھی قبول نہیں کیا گیا اور اسے مسیحا کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تلخ سچائی، یسوع نے شفا دینے اور گلیل میں عجائبات دکھانے سے انکار کر دیا جہاں وہ بڑا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے مغلوب ہو کر اپنا حوصلہ کھو دیا اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جب آپ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتے تو آپ کی زبان آپ کے دماغ سے مطابقت نہیں رکھتی
اور آپ بہت سی ایسی باتیں کہتے ہیں جو آپ عام طور پر کبھی نہیں کہتے۔ وہ جذباتی طور پر پٹڑی سے اترا۔ اس نے اب طاقتور فریسیوں اور صدوقیوں پر الزام لگایا کہ وہ جان بوجھ کر خدا کی بادشاہت کے قیام کو روک رہے ہیں۔ اس نے کھلے عام مذمت کی کہ وہ اپنے دلوں کو ان کی شرارتوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اس مقام پر اس کے پاس معجزات اور شفا دینے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ صلاحیت اس سے چھین لی گئی تھی۔ مذہبی حکام عیسیٰ پر الزام لگاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے اور اسے سبق سکھایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو پورے ملک میں گلیل میں اس امید پر آئے تھے کہ وہ یا ان کے خاندان کے افراد صحت یاب ہو جائیں گے، وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے عیسیٰ پر الزام لگایا کہ وہ اپنی طاقت سے ٹھیک نہیں ہو سکا بلکہ اس نے شیطان کی مدد سے ایسا کیا، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا نہ کہ خدا۔ وہ غصے میں بھی تھے اور مایوس بھی، کیونکہ ان کے خاندان کے افراد ان کی بیماریوں سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ آخری امید کے ساتھ ایک طویل کٹھن سفر کے بعد وہ گلیل پہنچا، اور وہاں جو کچھ اس کا انتظار کر رہا تھا وہ یسوع کی لعنت تھی، جس نے ان الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کیا: اے شریر اور بدکار لوگو۔ عیسیٰ نے اپنی تقریروں میں حکام یا عام لوگوں پر اچھا نشان نہیں چھوڑا، اور اس طرح دو طاقتور گروہ اس کے معجزات دکھانے کے بعد اس کے بدترین مخالف بن گئے۔ ایک طرف بنی اسرائیل عیسیٰ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف مذہبی حکام۔ سابقہ نے عیسیٰ پر ابلیس کے ساتھ عہد باندھنے کا الزام لگایا، اور حکمران ذات نے ان الفاظ سے نفرت کو ہوا دی: ہم نے تمہیں شروع سے کہا تھا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے۔ فریسیوں اور فقیہوں نے لوگوں کے گرم مزاج کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ یسوع نے ان کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا وہ بھول گئے کہ وہ کتنے طاقتور تھے اور قانون ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ بہت جلد عیسیٰ نے ان کا سامنا کرنا شروع کر دیا، اور اب اسے اپنے عجلت بھرے اعمال کی رسید مل گئی۔ فریسیوں اور فقیہوں کو لوگوں کی طرف سے بہت مدد ملی، کیونکہ وہ شفا یاب نہیں ہوئے اور مزید کوئی معجزہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس طرح قسمت نے اپنا راستہ لیا۔ مذہبی حکام نے عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کا عمل شروع کیا اور انہیں تلاش کرنے دیا۔ عیسیٰ کے پاس اپنے آپ کو چھپانے کے علاوہ کوئی موقع نہ تھا۔ اسی وقت یہ اس کے مشن کا اختتام تھا۔ یسوع نے اپنے رویے سے گلیل میں بہت سے اور طاقتور دشمن بنائے تھے، اور اس لیے یہ صرف وقت کی بات تھی کہ اس کے قریبی شاگردوں میں سے کوئی غدار مل جائے جو پیسوں کے تھیلے کے لیے اسے پکڑا دے۔ یہودا اسکریوتی نے عیسیٰ کو حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ انفرادی طور پر دو لوگ عیسیٰ کو ختم کرنے والے تھے، ایک یہودا اور دوسرا سول تھا، جو بعد میں پولس بن گیا۔ مؤخر ذکر اس وقت بالاثر اور طاقتور تھا۔ سول نے یسوع کا پیچھا کیا، اور جب بھی ممکن ہوا، کیونکہ وہ موسیٰ کی تعلیم کا سخت گیر تھا۔ سول نے پہلے 3 بار عیسیٰ کا سامنا کیا تھا اور اس کے ساتھ عہد نامہ قدیم کی تعلیم پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ یہ سخت مکالمے سول یہ کہہ کر جیت سکتا ہے۔ ملاکی کی کتاب میں یہ کھڑا ہے کہ ایلیاہ کو مسیحا کے سامنے پیش ہونا چاہیے، کیونکہ اسے اپنا راستہ تیار کرنا ہے۔ اگر تم مسیحا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو لیکن عہد نامہ قدیم کے 10 احکام پر عمل نہیں کرتے تو تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایلیاہ کہاں ہے؟ یسوع نے صرف علامتوں میں جواب دیا، اس لیے سول اس سے متفق نہیں ہو سکا۔ آخر میں یسوع نے کہا، مجھ پر یقین کرو، میں وہ مسیح ہوں۔ یہ سول کے لیے یسوع کو مسیحا کے طور پر قبول کرنے کے لیے کافی نہ تھا، اور اب 2000 سال بعد یسوع میرے سامنے گواہی دیتا ہے۔ اس کے پیدا کردہ تمام تنازعات
اور الجھنیں میں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا اور نہ ہی ان کو ختم کر سکتا ہوں۔ یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں زیادہ سے زیادہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سول فریسیوں اور فقیہوں کے خیمہ میں کھڑا رہا اور جانے نہ دیا۔ بار بار اس نے ایلیا کی واپسی کا ثبوت مانگا، کیونکہ اس کے بعد ہی مسیحا واقعی آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کم از کم عیسیٰ کو اپنی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ جب اس کے بارے میں دوبارہ پوچھا گیا تو عیسیٰ نے صرف اتنا کہا، ایلیا آئے گا اور چیزوں کو بحال کرے گا۔ جب عیسیٰ بحالی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہت کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں گے اور پھر مسیحا ظاہر ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایلیا پہلے ہی آ چکا تھا، اور پھر عیسیٰ نے کیا کیا؟ اب معاملہ کیا ہے؟ واضح طور پر بتانے کے بجائے اس نے دوبارہ تمثیلوں میں بات کی۔ عیسیٰ کو اس سوال کو قبول کرنا ہوگا کہ جب اس پر مسلسل صرف علامتوں میں بات کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے تو کیوں؟ یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں حیرت کے سوا مدد نہیں کر سکتا۔ یقیناً کسی وقت اس کے آس پاس کے لوگ اس کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکے تھے۔ آخر کار وہ مایوس ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان سے سادہ الفاظ میں بات کرے۔ عیسیٰ کی دی گئی تعلیم میں صرف ایک چیز کو سمجھنا آسان ہے، اور وہ موضوعات ہیں جن میں وہ محبت اور معافی اور ہمدردی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ باقی سب کچھ اس نے علامتوں میں لپیٹ لیا۔ کیا اس نے عام لوگوں سے توقع کی تھی کہ آخرکار تمثیلوں کو سمجھیں گے؟ نہیں، اس نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ زبانی طور پر فریسیوں اور صدیقیوں سے برابری کی بنیاد پر رابطہ کر سکے، یہاں تک کہ اس سلسلے میں انہیں ہرا بھی سکے، کیونکہ وہ بھی مشکل طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں بہت خوش تھے۔ بعد میں عیسیٰ نے کہا، ایلیا آیا ہے اور اس کی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے یعنی یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جہاں دو شخصیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یسوع کے آخری جواب کے بعد سول سیدھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گیا، عام لوگوں اور فریسیوں صدیقیوں کے نمائندوں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اس سے ایسے سوالات پوچھے کہ ان کے لیے بنیادی طور پر اہم تھے۔ کیا تم ایلیا ہو؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کی تردید کی۔ کیا تم نبی ہو؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جواب دیا، نہیں، میں نبی نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر تم بپتسمہ کیوں دے رہے ہو؟ لیکن اس مقام پر یوحنا نے بالکل وہی غلطی کی جو عیسیٰ نے کی تھی۔ واضح طور پر جواب دینے کے بجائے اس نے اپنا جواب تمثیلوں میں سمیٹ کر بولا، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، خداوند کے لیے راستہ سیدھا کرو۔ یہ بائبل کا باب جون 1 اور آیت 23 ہے۔ لیکن اس نے بلا شبہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایلیا نہیں ہے۔ چونکہ یوحنا کوئی واضح جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے فریسیوں اور صدیقیوں، پولس اور وہاں موجودہ لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایلیا کو اب بھی آنا چاہیے۔ اس کو بھی سول نے بھی اس پر شک نہیں کیا۔ سول نے بھی اس پر شک نہیں کیا۔ بغیر سوال کیے یسوع نے جھوٹ بولا ہوگا۔ باقی سب نے عیسیٰ سے زیادہ یوحنا بپتسمہ دینے والے پر کیوں یقین کیا؟ یقیناً کیونکہ اس نے عہد نامہ قدیم کی پیروی کی۔ وہ برے حکمران ذات کے لیے بھی رول ماڈل تھا۔ وہ بلا جھجک اس کی طرف دیکھ سکتے تھے، یہاں تک کہ اگر اس وقت تک سول کے لیے یہ ممکن ہو گیا تھا کہ عیسیٰ صحیح تھا، تب بھی اس بیان کے بعد اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ وہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اس کی آنکھوں سے ترازو کی طرح گر گیا کہ ایلیا کو ضرور آنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، میں ایلیا نہیں ہوں، تو سمجھ میں نہ آنے والی کیا بات تھی؟ اور اس بیان کے ساتھ انہوں نے یسوع کو دلیل کے ساتھ ایک کونے میں ڈال دیا۔ انہوں نے لفظی طور پر اسے دیوار کے ساتھ دھکیل دیا
اب یسوع کا سامنا 3 مخالفوں سے تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو عیسیٰ سے ناراض تھے کیونکہ وہ مزید شفا نہیں دے سکتا تھا۔ دوم، فریسی اس کے خلاف تھے کیونکہ اس نے ان کے اختیار کو چیلنج کیا تھا۔ اور تیسرا، شاول نے پورے ملک میں اعلان کیا تھا کہ یسوع برائی میں مبتلا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس یسوع سے ناراض ہونے کی مختلف جائز وجہ تھی، اور اس طرح یہ صرف وقت کی بات تھی اس سے پہلے کہ انہیں کوئی ایسا شخص ملے جو عیسیٰ کو ان کے حوالے کرے۔ آخرکار انہوں نے یہودا اسکریوٹی پایا۔ اس سلسلے میں یہودا ان کا آبجیکٹ بن گیا، اس حقیقت کو کے باوجود اس نے بعد میں خود کو پھانسی دے دی، لیکن وہ وہی تھا جس نے یہ ممکن بنایا کہ مذہبی حکام یسوع کو پکڑ سکیں۔ اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع پر الزام کس نے تیار کیا تاکہ اسے پلاطس کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ روم مذہبی معاملات میں غیر جانبدار تھا کیونکہ رومی قانون کسی کو مذہبی جرائم کے لیے صلیب پر کیلوں سے جڑنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وسیع تر معنوں میں اسے مذہب کی آزادی کہا جا سکتا ہے۔ رومن قانون مذہبی تنازعات میں پھانسی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ رومیوں کے لیے یہ سمجھنا پہلے ہی مشکل تھا کہ ایک ہی شخص کو ایک طرف مسیحا اور دوسری طرف ایک انتہائی برا شخص کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود عدالتی کیس کھل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی طرف سے ایسی بات کون کھڑا کر سکتا ہے اور وکیل استغاثہ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ سول کے علاوہ اور کون اس کا اہل ہوتا، اور بائنا یہی سول تھا جس نے عیسائیت کو جنم دیا اور ساتھ ہی خدا کی بادشاہت کو قائم ہونے سے روکا۔ سول نے یسوع کے خلاف مقدمے میں کلیدی حیثیت اختیار کی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود رومی اسے پھانسی نہیں دینا چاہتے تھے۔ سول بہت ذہین اور علم والا تھا۔ اس زمینی کہانی میں جان بپتسمہ دینے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا اور سرگرم کر دیا گیا۔ وہ اپنے کردار میں ناکام ہو گیا جب اس نے خدا کی منشا پوری نہیں کی۔ وہ سب سے بڑا شخص تھا اور یسوع یعنی عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان پل بنا سکتا تھا، لیکن اس نے عیسیٰ میں شک کیا۔ اس نے عیسیٰ میں صرف ایک ایسے شخص کو دیکھا جو موسیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا اور کئی مواقع پر انہیں توڑتا بھی تھا۔ دوسری طرف ہم پلاطس اور اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں۔ بعد میں ایک خواب بھی دیکھا کہ عیسیٰ بے قصور ہے۔ پلاطس خود یسوع کے سر کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ عیسیٰ کے لیے مصلوب کی سزا سے بچانا چاہتا تھا۔ تو ساؤل ایک نیا آئیڈیل لے کر آیا۔ وہ پلاطس کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ اسے مذہبی حکام سے ضروری حمایت حاصل تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، ہمیں پلاطس پر مزید دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں اسے اس دعوے کے ساتھ بلیک میل کرنا چاہیے کہ عیسیٰ اپنے آپ کو حکمران بنانے کے لیے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس الزام نے پلاطس کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یسوع کو سزا سنائی گئی تو وہ رومی قانون کی پوری طاقت کا سامنا کرے گا۔ حکمران بننے کے لیے بغاوت کی سب سے بڑی سزا تھی۔ پلاطس یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے کہا، یسوع کو لے جاؤ اور جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ انجام معلوم ہے۔ انہوں نے یسوع کو صلیب پر چڑھایا۔ خدا نے اس کی جان بچائی۔ اس کے بارے میں تمام تفصیلات میری لال کتاب میں لکھی گئی ہیں، جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہم اسے اس کے نام سے پکارتے ہیں۔ خدا نے عیسیٰ کی جان بچائی، لیکن عیسیٰ کا روحانی مقصد پہلے ہی دفن ہو چکا تھا۔ منظر کے پیچھے ابلیس جیت گیا۔
خدا کی بادشاہت زمین پر کافی حد تک محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ ان سب میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے خالق کی بادشاہت کو زمین پر کیوں پیدا ہونے دے گا؟ اگر اس کا انتظار سب سے گہرے اور تاریک ترین جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، ابلیس کو خدا کی بادشاہت کیوں قائم کرنے دینا چاہیے؟ جب اس نے دیکھا کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اسے کیوں پیدا ہونے دے گا؟ وہ اسے کیوں پیدا ہونے دے، جبکہ آخرکار اس پر صرف لعنت کی جائے گی اور اسے گہری جہنم میں جلا وطن کر دیا جائے گا، کیونکہ عظیم فیصلہ خدا کی بادشاہت کے وجود میں آنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ آئیے ایک بار پھر عیسیٰ کو دیکھیں۔ وہ روم نہیں گیا جیسا کہ جنتوں نے اسے بتایا تھا۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے مشن اور خدا کی منشا کے ساتھ اس نے صرف جواب دیا، کسی اور کو بھیج دو۔ اس نے مکمل یو ٹرن لیا۔ اس نے مخالف سمت اختیار کی اور ایک ویران زندگی گزارنے کے لیے کشمیر چلا گیا۔ اس کے بعد محمد کو چنا گیا اور وہ ابلیس کا بدترین دشمن بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں، میں دوبارہ سال کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد سردار فرشتہ جبرائیل عیسیٰ کی شکل میں سال کو ظاہر ہوا۔ سال اندھا ہو گیا تھا۔ صرف عیسیٰ کے ایک شاگرد حنانیاس کے ذریعے ہی اس کی بینائی دوبارہ حاصل ہوئی۔ اس حیرت سے سال کو احساس ہوا کہ عیسیٰ واقعی مسیح تھا۔ اس نے 180 درجے تبدیل کر کے عیسیٰ کے بارے میں گواہی دی۔ تمام تفصیلات آپ کو میری کتاب میں مل سکتی ہیں۔ خدا کی بادشاہت ایک بار پھر عیسیٰ کی گرفت میں اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ پولس نے کیا کیا؟ اس نے نئے مذہب کو جنم دیا۔ محمد اور ابلیس کے درمیان مقابلہ۔ The showdown between Muhammad and Lucifer۔ عیسیٰ مسیح کے 575 سال بعد نبی محمد آیا۔ وہ تمام انبیاء پر سبقت لے جانے کے قابل تھا۔ اس نے ابلیس کو تمام سزاؤں میں بدترین سزا دی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو ان کے شعور کی گہرائی میں بار بار ہتھوڑا دیا۔ خدا ہمیں شیطان سے بچائے۔ اس دعا میں ایک ہی سانس میں ابلیس پر ہر مسلمان لعنت کرتا تھا اور اسے تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ محمد نے یہ بھی کہا، شیطان ازلی دشمن ہے۔ یہ وہی ہے جو خدا نے اعلان کیا ہے۔ محمد نے اسے ابدیت کے لیے قدیم دشمن بنا دیا۔ ایمانداری سے کیوں ابلیس محمد کو اپنا مشن پورا کرنے کی اجازت دے، جبکہ اس کے پاس اس زندگی میں اور ابدیت میں اس کے سامان میں ایک ابدی لعنت کے سوا کچھ نہیں ہے؟ ابلیس بیوقوف نہیں ہے، اس کے برعکس وہ بہت چالاک ہستی ہے۔ ابلیس نے اپنی حکمت عملی کو برقرار رکھا اور محمد کو جاتے ہوئے دیکھا۔ محمد نے ایک کے بعد دوسری غلطی کی۔ نیز محمد کو ابلیس نے 3 بار آزمایا، اس فرق کے ساتھ کہ محمد ناکام رہا۔ پہلا اس وقت ہوا جب محمد نے اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسری طرف اس نے خدائی کام کو پورا کرنے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے تشدد کا استعمال کیا۔ تشدد مذہبی اور سیکولر مقاصد کے حصول کے لیے اس عقیدے میں بہت سے قدامت پسند اور انتہا پسندداروں کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ 1500 سال سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اسلام نے تاریخ کو لوگوں کے خون سے رنگ دیا ہے۔ اس لاجواب مذہب میں تشدد کا استعمال کسی بھی شکل میں اور کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو، بے پناہ خونریزی کا باعث بنا۔ 1500 سال گزرنے کے بعد کوئی انجام نہیں ہوا۔ تمام انبیاء جو محمد کے بعد اس مذہب کی صفوں سے نکلے یا اس کے راستے کو پار کر گئے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ دوسروں کو اپنا منہ بند رکھنے پر مجبور کیا گیا۔ تصوف روحانیت کی تلاش سے پیدا ہوا، خوف کے مارے اسلام کے دائرے میں واپس چلا گیا۔ اس حقیقت سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک قابیل جیسا مذہب ہے؟ اس کے لیے
اختلاف کرنے والوں کا خون بہانا جائز ہے اور تشدد کا استعمال ایک اعلیٰ مذہبی مقصد کے ذریعے قانونی جواز تلاش کرتا ہے۔ محمد نے اپنا مقصد پورا کیا۔ جب مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ کہتے ہیں جو کہنے کی اجازت ہے اور وہ سب کچھ جو سننا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کسی معاشرے میں اکثریت بناتے ہیں وہ اپنے اصلی رنگ دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے اور اس کے قوانین کی توثیق کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے۔ اختلاف کرنے والوں کو اپنا دماغ اور عقیدہ بدلنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا یا وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو وہ خانہ جنگی سے بھی نہیں ہٹیں گے۔ یہ واضح لیکن غیر گفت و شنید شرائط ہیں۔ محمد کے ظہور کے بعد سے کچھ نہیں بدلا ہے۔ اگر مسلمان اقتدار میں آتے ہیں تو اسلام کوئی مذہبی رواداری نہیں جانتا۔ یہ مغربی معاشروں کی بہترین سوچ ہے۔ ایک ملک میں اکثریت بننے کے بعد مسلمان تم سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب ایک اختلافی کے طور پر کسی کے پاس صرف 3 انتخاب ہیں: تبدیلی، ذمی کی حیثیت یا تلوار۔ ذمی کا مطلب محافظ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تنزیہ سے زیادہ ہے، کیونکہ بظاہر کسی کو دوسروں کو خود سے یا اس مذہب سے اپنے ماننے والوں سے بچانا ہوتا ہے، لیکن یہ تحفظ مفت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہیڈ ٹیکس یعنی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ مکمل طور پر تسلیم کرنے اور مذہب کے آزادانہ عمل کی ممانعت کے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے ہی ایک مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ ان طریقوں سے اس کی مذہبی حساسیت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تاہم یہ ذمی کی حیثیت اپنے اضافی ٹیکس کے ساتھ دوسروں کے خلاف تشدد کو نہیں روکتی، لیکن ساتھ ہی اس کا جواز پیش کرتی ہے کہ کوئی مسلمان یہ محسوس کرے کہ اس کا ایمان متاثر ہوا ہے۔ نعرے کے مطابق متاثر وہ ہے جو متاثر محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی اس انسانی انحطاط اور روحانی غلامی سے بچنا چاہتا ہے اور اس ظالمانہ سر ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے تو اس معاملے کا فیصلہ مقدس جنگ کو کرنا چاہیے۔ مسلمان مومنین کے نزدیک یہ ظاہر کرنا ہے کہ کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے اور کس کا حق ہے، اور یہ سب کچھ محمد کے ظہور سے لے کر آج تک ہو رہا ہے۔ ابلیس بھی طاقت کی اس روحانی آزمائش سے فاتح بن کر ابھرا۔ اس نے ہر مذہب کے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان مذاہب کے ماننے والوں کے لیے روحانی ترقی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اصل میں اسلام اور عیسائیت نظریاتی طور پر قابیل اور حابیل کی طرح ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ تاریخ کے دھارے میں عیسائیت نے خود کو حابیل جیسی فطرت سے الگ کر لیا۔ بات کرنے کے لیے اس نے رخ بدلے ہیں اور قابیل جیسی فطرت کو اپنا لیا ہے۔ اسلام اپنے قیام سے لے کر اب تک قابیل جیسے مذہب کی حیثیت پر قائم ہے۔ اس کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دونوں بڑے مذاہب اس عہدے پر ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں تاکہ میں اپنے مشن میں ناکام ہو جاؤں یا اسے پورا کرنے سے پہلے ہی مار دیا جاؤں۔ صرف جمہوریت جو یورپ اور مغربی صنعتی ممالک میں ترقی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، فرد کی جان کی حفاظت کرتی ہے اور اس طرح میرے حقوق کا بھی تحفظ کرتی ہے، کیونکہ یہاں ریاست اور مذہب ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ میرے نقطہ نظر سے ابلیس کا کام، لوسیفرز ٹاسک فرام مائی پوائنٹ آف ویو۔ پیارے قارئین، ابلیس کے اس بہت وسیع باب میں نے ہر متضاد پوزیشن کو ہر ممکن حد تک مکمل طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ فرشتوں، خدا، ابلیس یا انبیاء اور نہ ہی لوگوں کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ ریمارکس اس بات کو سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ ابلیس نے کیوں ہار مانی اور خدا کی طرف لوٹنے کا یہ آخری موقع کیوں لیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس باب کے عنوان میں بیان کردہ واقعے کی طرف آؤں،
میں قارئین کو چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر اور اپنے فیصلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ابلیس نے خدا پر انسانی تخلیق کو وجود میں لانے میں غلطی کرنے کا الزام لگایا تو اس نے اسے اپنے نقطہ نظر سے درست قرار دیا۔ اس طرح دوسرے فرشتوں نے بھی اپنے نقطہ نظر سے خدا کی مخالفت کی تھی کہ بنی نوع انسان کے ساتھ امن نہیں ہوگا، صرف خون ریزی ہوگی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کی اپنی تخلیق مصیبت کا سامنا کرے گی، یہاں تک کہ مصیبت اور یہ کسی بھی تخلیق میں لامتناہی آفتوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ابلیس نچلی روحانی دنیا میں تمام تخلیقات کے درمیان ایک قابل احترام قائدانہ مقام رکھتا تھا۔ بار بار اس نے اعلان کیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ خدا انسانی تخلیق کو وجود میں نہ آنے دے۔ جب خدا نے یہ سنا تو اس نے اس نظریے کا مقابلہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں انسانوں کو کیوں تخلیق کرنا چاہتا ہوں، وہ کیوں وجود میں آئیں۔ میں کیا جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ مخالف پوزیشنیں تھیں۔ ابلیس اسے قبول کرنے سے قاصر تھا۔ یہ گفتگو انسانوں کی تخلیق کے بعد آگے پیچھے ہوتی چلی گئی۔ کیمپ تھے اور منقسم رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فرشتوں کی تخلیق کا 50% فرشتہ جبرائیل، فرشتہ سردار مائیکل اور دیگر روحانی پیشواؤں کے ساتھ تھا، جنہوں نے اپنے خالق کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھا کہ خدا صحیح ہے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق کبھی نہیں جان سکتی تھی کہ خدا کیا جانتا ہے۔ نہ تو فرشتوں کا بقیہ حصہ اور نہ ہی دیگر تخلیقات اپنے خدشات کو ایک طرف رکھ کر ابلیس سے استدلال میں شامل ہو سکے۔ ابلیس کے اتحادیوں کی زبردست حوصلہ افزائی نے اس کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ اس کے پیش نظر خدا نے اپنے سابقہ مارننگ سٹار سے کہا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں کہ مجھے غلط ثابت کرو۔ اس وقت سے روحانی زوال شروع ہوا۔ ابلیس کے پاس انسانی تخلیق کے تجربے کی دولت تھی جیسا کہ کوئی اور نہیں۔ اس کی روحانی نشوونما کی حوصلہ افزائی کے لیے اس نے پہلے جو بھی کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ یہ بھی وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوا، اس کی بجائے انسانی تخلیق گرتی رہی۔ اس حقیقت نے ابلیس کے اس یقین کو تقویت بخشی کہ اسے صحیح ہونا چاہیے۔ جنتوں کی دلیل کہ ابلیس ہی دوسرے فرشتوں، مخلوقات اور انسانوں کے زوال کا ذمہ دار تھا، اس نے سختی سے اس کا سامنا کرتے ہوئے کہا، یہ سچ نہیں ہے۔ تمام گرے ہوئے انسان، فرشتے، انسان اور دیگر مخلوقات اتحادی شراکت دار ہیں۔ میرے پاس وہ طاقت نہیں جو خدا کے پاس ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے خدا کی منشا سے انسانوں کی دیکھ بھال کی ہے کہ یہ ناشکری تخلیق میرے زوال کو لانے میں کامیاب رہی ہے۔ ایک بار میں صبح کا ستارہ تھا، صرف کروڑوں سال بعد، جب انسان کا زوال پہلے ہی سے جاری تھا۔ کیا میں نے خدا کی خواہش کی مخالفت کی اور انسانی تخلیق سے منہ موڑ لیا؟ ابلیس نے انسانوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ بنیادی طور پر آج تک خدا کی بادشاہت کی عدم موجودگی ہے۔ خدا اپنی دنیا قائم نہیں کر سکا، فرشتے نہیں کر سکے، اور انسان اب بھی زمین پر مثالی دنیا بنانے میں اپنی نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس طرح وقت ابلیس کے کارڈز میں کھیلتا ہے۔ جب تک خدا کی بادشاہت نظر میں نہیں آتی، اسے سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ یہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ خدا نے اسے یہ وقت دیا، اور ہر سیکنڈ کے ساتھ، ہر سال کے ساتھ، ہر صدی کے ساتھ، ہر 1000 سال کے ساتھ جو خدا کی دنیا کے قائم ہونے کے بغیر گزرتا ہے، وہ باقی سب کو غلط ثابت کرتا ہے۔ وہ ایک بات کے بارے میں واضح ہے، اگر خدا، فرشتے یا انسان کبھی بھی زمین پر خدا کی مثالی دنیا قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو روحانی زوال کا حساب صرف اسی سے ہوگا۔ پھر وہ قربانی کا بکرا بنے گا، اسے اکیلے ہی سب کے لیے اجتماعی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس کی کل قیمت کسی اور کو نہیں ادا کرنی پڑے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ
ہار ماننے سے انکاری ہے۔ آج تک اس پر خدا اور اس کے اتحادیوں کا الزام ہے کہ مثالی دنیا صرف اس کی وجہ سے وجود میں نہیں آئے گی، اور خاص طور پر اس کی وجہ سے اس نے خدا کی بادشاہت کو روکنے کے لیے اپنی طاقت میں سب کچھ کیا۔ بلا شبہ وہ آج تک اس میں انتہائی کامیاب رہا ہے، اور وہ اس بات کا جواز پیش کرتا ہے، نہ صرف فہمی بلکہ ممکنہ طور پر اس طرح انسانی تخلیق کو خود اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی قیمت خود ادا کرنی چاہیے۔ یہ میرا ساتھی ہے۔ اسی طرح جو فرشتے میرے ساتھ گرے ہیں وہ اپنے اعمال اور اپنے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہر دوسری گرنے والی تخلیق کے بارے میں سچ ہے۔ یہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ سب میرے ساتھیوں کی بڑی فوج بناتے ہیں۔ ان میں صرف میں ہی ہوں جو کسی اور کی طرح انسانیت کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس کی رہنمائی کی اور سب کچھ کیا تاکہ میرے گرنے سے پہلے یہ روحانی طور پر بڑھ سکے۔ ابلیس نے اپنی وجوہات ناقابل تردید حقائق پر رکھی۔ آپ اسے دوسرے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے ثابت کیا کہ وہ آج تک اپنی دنیا نہیں بنا سکا۔ بلا شبہ جنتیں بھی ایسا کرنے سے قاصر ہیں، جس طرح فرشتے اسے قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اور اگر ہم زمین پر اپنی دنیا کو دیکھیں تو ہم اس سلسلے میں انسان کے ناکامی سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ابلیس نے اپنے بولے گئے ہر ایک لفظ کو ثابت کیا۔ وہ بالکل درست تھا، اور اگر وہ بالکل صحیح ہے تو خدا اسے سزا نہیں دے سکتا، جنتیں اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی۔ جس طرح انسان اپنے الزام میں ناکام رہتے ہیں، کوئی اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔ وقت اس کے ساتھ ہے، اور جب تک وقت اس کے ساتھ ہے وہ خدا کی بادشاہت کو بھی قائم نہیں ہونے دے گا۔ اور اب یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ ابلیس اب کس وجہ سے انسانی تخلیق سے پہلے، یعنی میرے سامنے اس کے نمائندے کے طور پر دستبردار ہو جاتا ہے؟ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد اور کیا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے کیونکہ میں نے پہلی بار وہ حقیقت بولی جو سب کو نظر آتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات میں درست تھا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے اکیلے روحانی زوال کا سبب نہیں بنایا۔ بہترین طور پر وہ اپنی روحانی موت کا ذمہ دار ہے۔ لیکن زوال کو اور کس نے تیزی سے ممکن بنایا؟ یہ روحانی دنیا میں فرشتے اور لوگ تھے۔ اب سب نے ابلیس کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ اس کا یہ نظریہ کہ ہر ایک اپنے لیے، یعنی انسان، فرشتے اور دیگر مخلوقات، اپنی اپنی قیمت ادا کرتے ہیں، بلکہ اس کے اور ایک دوسرے کے درمیان شریک عہد کے طور پر اجتماعی سزا بھی برداشت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں منصفانہ فیصلہ کرنے کا طریقہ نہ صرف درست ہے بلکہ صرف ایک ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اصرار کیا جب اس نے بات کی ایک فرد کے طور پر، میں اپنے قصور کا ذمہ دار ہوں، لیکن کسی بھی طرح سے دوسروں کے اجتماعی قصور کا نہیں۔ ان کی خطاؤں کا بوجھ مجھ پر نہ ڈالا جائے۔ آج میں اس کے سامنے اپنی حیثیت میں آدم کی حیثیت سے کھڑا ہوں، مسیحا جسے خدا نے پکارا ہے، اور اس کے دلائل سنتا ہوں۔ میں مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صحیح تھا۔ سارا الزام اس پر ڈالنا اور باقی تمام تخلیقات کو اسکاٹ فری ہونے دینا درست نہیں ہے۔ اسے اکیلے قیمت ادا کرنا درست نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پہلے ہمت نہیں ہاری۔ پہلی بار اس نے انسانی تخلیق کے نمائندے کے طور پر میرے سامنے ہتھیار ڈالے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ میں اسے سمجھتا ہوں۔ کیا وہ صحیح تھا؟ اصل میں ہاں، اس نے بالکل درست کہا۔ یہ آخر جنتیں ٹھیک ہیں؟ نہیں، وہ غلط ہیں۔ کیا ہمیں شاید انسانی تخلیق سے اتفاق کرنا ہوگا؟ نہیں، یہ بھی دوسرے تمام مخلوقات کی طرح درست نہیں تھا، اور اسی لیے ابلیس نے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آئیے ابلیس پر واپس چلیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ جنگل میں میرے پاس کیسے آیا، اور کہا کہ جب میں جنگل میں تمہارے پاس آتا ہوں تو مجھے جنتوں کی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تمہارے ساتھ میں خدا کی محبت کی ہوا کو محسوس اور تجربہ کرتا ہوں۔
ابلیس نے زاہد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. لوسیفر سینڈرز ٹو زاہد. اور اب 20ویں صدی کے آخر میں خدا نے مجھے ابلیس کے ساتھ رنگ میں بھیجا. ابلیس مجھے کیوں تباہ نہیں کر سکتا تھا؟ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے نامساعد حالات سے قطع نظر خدا کے لیے اپنی محبت کو جاری رکھا. میں چلتا رہا اور آج ایک لمبی سیاہ رات میرے پیچھے پڑی ہے. اتنے طوفانوں نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کی کوشش کی. اتنے چیلنجوں نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا. میں نے شکایت کے بغیر ہر کراس کو کندھا دیا، یہاں تک کہ جب بوجھ مجھے کھنچتا دکھائی دے رہا تھا. جب خدا نے آخرکار میری کتابوں کی تعلیم کو ظاہر کر دیا، ابلیس آیا اور جاننا چاہا اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اب تم مجھے کیا سزا دو گے؟ تم لوگوں کو میرے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ کیا تم مجھ سے پہلے کی طرح دیگر کی طرح اعلان کرتے ہو کہ میں شیطان ہوں، ہر وقت کے لیے سب سے برا؟ کیا تم مجھے تمام بے گناہ تکلیفوں کا قصوروار ٹھہراؤ گے؟ پچھلے 40 سالوں میں خدا نے مجھے روحانی دنیا میں بہت سے مشاہدات اور تجربات کرنے کی اجازت دی. میں بنی انسان کے وجود سے پہلے فرشتے کی تخلیق پر ایک نظر ڈال سکتا تھا. اکیلے یہ پہلے سے ہی میرے لیے ہمارے آسمانی باپ تیری عظیم مہربانی، رحم اور محبت کا اظہار ہے. ماضی میں اپنے سفر کے دوران میں ابلیس کی زندگی کے بہت سے حصوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا. میں نے تجربہ کیا کہ وہ خدا کی محبت میں کتنا صوفیانہ رہا ہے. اس کی محبت میں اس نے کتنی نظمیں لکھی ہیں اور کس طرح اس نے انسان اور دوسری افقی تخلیقات کی تقریباً لامتناہی خدمت کی. یہ سب چیزیں میں نے دیکھی اور تجربہ کی ہیں. وہ تصویر جو ابلیس کے ماضی میں اور خدا کے ساتھ اس کے تعلقات میں میرے سامنے پیش ہوئی اور جو یہاں دوبارہ پیش کی گئی ہے، وہ کسی ایک مختصر مشاہدے پر مبنی نہیں ہے. یہ تصویر روحانی دنیا میں ابلیس کے بارے میں میرے اپنے مشاہدے اور تجربات کو ملا کر بنائی گئی تھی. ہمارے خالق اور دیگر تمام مخلوقات کی گواہی جو ابلیس کو گرنے سے پہلے جانتے تھے. ان تمام انفرادی رپورٹوں، آراء اور مشاہدات نے میرے لیے روحانی دنیا میں ان کے ماضی کی مکمل تصویر بنانا ممکن بنایا. اور آج جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب مجھے یہ تجربات کرنے کی اجازت دی گئی تو میں ایمانداری سے کہوں گا کہ یہ ایسے وقت میں ہوا جسے میرے گزشتہ 40 سالوں میں سب سے تاریک تصور کیا جاتا تھا. یہ وہ تھا جب میری روحانی نشوونما شروع ہوئی. ایک ہی وقت میں خدا کی محبت میں بہت شدید اور تیزی سے ترقی کر سکتا تھا. خدا نے مجھ سے کہا تم نہ صرف اس زمین کے لیے مسیحا ہو بلکہ ہر جگہ یہ تعلیم پہنچ چکی ہے. تم ہمیشہ کے لیے مسیحا ہوگے. خدا نے تمہیں اپنا دل بھی کہا. ان 40 سالوں میں خدا نے مجھے بہت سے وعدے دیے جو آج تک پورے نہیں ہوئے، لیکن میں نے انہیں اپنے ساتھ نبھا دیا. ابلیس کے ساتھ میری تمام جھڑپوں کے بعد ایک دن وہ جنگل میں میرے سامنے آ کھڑا ہوا. میری محبت میں جو ان تمام سالوں میں خدا کی محبت میں پروان چڑھی، میں نے اپنا فیصلہ خود کیا. لہذا میں نے ابلیس سے بات کی، میں وہ سب کچھ کروں گا جس سے تم جنتوں پر مارننگ سٹار کے طور پر واپس جا سکو گے. میں انسانوں کو بتاؤں گا کہ تم نے روحانی دنیا میں غیر مشروط طور پر ان کی کتنی خدمت کی ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے خدا سے کتنی محبت کی اور اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی. میں انہیں وہ اشعار پیش کروں گا جو تم نے خدا کے لیے لکھے ہیں. ہر جگہ میں ظاہر کروں گا کہ تم نے کتنی افقی تخلیقات کے لیے ان کے خالق سے ملنے کے لیے ایک پل بنایا. میں بتاؤں گا کہ تمہارے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تمہاری بدولت اپنے خالق کے سامنے ذاتی طور پر آنے میں کامیاب ہوئے ہیں. میں نے اسے اس کے ہر اچھے کام کے بارے میں بتایا اور ابلیس خاموشی سے سنتا رہا. غیر محسوس طور پر
اس نے اپنا چہرہ ایک طرف موڑ لیا اور میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ اگرچہ میری باتوں نے اسے چھو لیا، لیکن وہ پھر بھی اس کے بعد مجھے آزمانا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں، فرشتوں اور مخلوقات نے جن کی اس نے خدا سے ملنے میں مدد کی تھی، اسے نصیحت کی، اس وقت کو مت گنواؤ، زاہد خدا کے دل کی نمائندگی کر رہا ہے، واقعی اس کے دل میں وہ سب کچھ کرے گا تاکہ تم مارننگ سٹار بن کر واپس جا سکو۔ تو ایک رات ابلیس دوبارہ آیا اور خود کو میرے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے 200 یورو کا نوٹ دیا جس کے سامنے میری تصویر نمایاں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ دوبارہ میرے راستے پر نہیں کھڑا ہوگا۔ اس نے مجھے گرین لائٹ دی تو کہا جائے کہ وہ اب میرے اور منتخب قوم کے درمیان نہیں آنا چاہتا، لیکن منتخب قوم بذات خود ایک منکر شیطان ہے۔ اس نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا۔ ان تمام سالوں میں مجھے اس کی بنیاد نہیں مل سکی۔ جتنے سالوں میں میں نے ان کو خدا کا پیغام سنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ اپنے دل میں رکھا اور نہ ہی دماغ میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کتنی کوشش کی، میں انہیں قائل نہیں کر سکا، اکیلے ایک مثبت تاثر چھوڑنے کے۔ تعصب سے بھری اس کے دماغ کی دنیا میں جب وہ میرا نام سنتے ہیں تو ناپسندیدگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ان کی نظروں میں میں کوئی نہیں ہوں، یا بہترین طور پر ایک دیوانہ ہوں جس نے اپنے آپ کو نبی بنایا ہو اور جس پر ابلیس نے قبضہ کر لیا ہو، اور یہ تصور کیا ہو کہ وہ لوگوں سے بات کر سکتا ہے۔ ٹی وی پر، دستاویزی فلموں میں یا اخباری مضامین میں انہوں نے مجھے اور میری خدشات کو مذاق کے طور پر لیا ہے۔ سنجیدگی سے ان سے رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے میرے اور میرے معاملے کی اطلاع دی۔ یہ خالص سنسنی خیز صحافت تھی جس نے مجھے ایک مسیحا سمجھ کر ان کی قدر کی۔ مذہبی لوگ مجھے ویسے بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ 200 یورو کے نوٹ کی دوسری طرف ایک قلعہ دکھایا گیا تھا۔ میں نے ابلیس سے پوچھا کہ یہ محل کس چیز کا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ فردوس میں میرا قلعہ ہے۔ ایک بار میں اس کے اندر رہتا تھا جب میرے پاس مارننگ سٹار کا عنوان تھا۔ یہ اب تمہارا ہے۔ اگرچہ میں آج وہاں نہیں ہو سکتا، تاہم میں اسے تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جب تم اس محل میں داخل ہوگے تو تمہیں میرے اور خدا کے درمیان محبت کی تمام کہانیاں ایک زنجیر کے انفرادی ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ملیں گی۔ ہر ایک تمہیں ایک خاص انداز میں بتائے گا کہ میں خدا سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اس وقت سے میں ہر رات اس کے لیے روتا ہوں۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا تھا، مجھے ناقابل بیان افسوس ہے کہ ہم انسانوں نے اسے پیٹھ سے دیوار کے ساتھ دھکیل دیا، اسے ہماری اور باقی سب کی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہم نے صرف وہی دیکھا جو ہم اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے تھے، صرف اس کو اور اس کے رویے کو ایک طرف سے جانا، اور اس سے منسوب کیا کہ اس زمین پر تشدد، درد اور تکلیف صرف اس کی وجہ سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا، اس کے باوجود، جہاں راستے میں آنے والے تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود، وہ آخرکار میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، شکر ہے زاہد، میں جب بھی اس جنگل میں آتا ہوں مجھے جنتوں کی وہی ہوا محسوس ہوتی ہے یہاں، جیسا کہ میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے تجربہ کر سکتا تھا۔ بہت عرصہ پہلے اس ہوا نے مجھے گھیر لیا تھا۔ یہ ناقابل بیان حد تک گہری محبت اور یہ تصوف جس نے مجھے اپنے آس پاس کی ہر چیز کو بھلا دیا تھا، اس وقت خدا کی محبت مجھے غیر محفوظ طریقے سے عطا کی گئی تھی۔ اس وقت، ایک طویل بھولے ہوئے وقت میں، جب خدا کے سوا کسی نے انسانی وجود کے بارے میں نہیں سوچا تھا، ہر بار جنگل میں تمہارے ساتھ یہ ایک مختصر لمحے کے لیے پھر سے محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک صبح کے ستارے کے طور پر ہر روز مجھے ایک بظاہر نہ ختم ہونے والی ابدیت سے کس خوشی اور مسرت نے گھیر رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ میں گھر میں محسوس کرتا ہوں۔
جیسا کہ میں نے انسان کی تخلیق سے پہلے خدا کی محبت میں کیا تھا۔ تمہاری محبت کا ذائقہ مجھے دردناک طور پر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے مستقبل کی امید بھی دلاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کھوئی ہوئی لگتی تھی۔ وہ اب دوبارہ میرے سامنے ہے، اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے مجھے دکھایا کہ میرے جیسے کسی کے لیے بھی اب بھی امید اور جینے کی ایک وجہ ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ابلیس نے مزید کہا، ان گنت جہنم پہلے ہی تخلیق ہو چکے ہیں، چاہے میں گرے ہوئے انسان ہوں یا انسان ذمہ دار ہوں۔ ان کی بحالی میں وقت لگے گا، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد میں ایک بار پھر مارننگ سٹار کے طور پر کام کروں گا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ تاریک درینہ وقت ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ پھر اس نے چند جملے کہے جو میرے دل کی گہرائیوں میں تیر کی طرح لگ گئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جیسا کوئی آئے گا کوئی ایسا آئے گا جسے خدا اس کے دل کا تاج پہنائے، واقعی کوئی ایسا ہے جو خدا کے دل کی نمائندگی کر سکتا ہو، تو میں ہر چیز سے پرہیز کرتا۔ مجھے خدا کے الفاظ بالکل یاد ہیں۔ آج بھی میں اسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں جب اس نے مجھ سے بات کی تھی، ابلیس، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور ابھی تک میں نے یقین نہیں کیا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو کبھی بھی خدا کی محبت میں ایک ہو جائے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا شخص نظر آئے جو ہمارے خالق کی محبت میں کبھی اس کمال کو پہنچے۔ یہ میرے ایمان کی خامی تھی۔ اس تعصب کے ساتھ میں نے اپنی رائے قائم کی۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ خدا ایک ایسی چیز، ایسا سبجیکٹ کی تلاش میں تھا جو اس کی طرح ہو، اور میرے تجربے میں اور لوگوں کے ارتقاء کے بعد وہ اس سے بہت دور تھے، کسی وقت اس سطح پر پہنچنے کے قابل نہیں تھے۔ میری نظر میں وہ ایک بھی صلاحیت کے مالک نہیں تھے، ان جذبات میں سے ایک بھی نہیں جس کے لیے خدا ترس رہا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا ہو سکتا جسے خدا اپنے مقصد کے طور پر منتخب کرتا، یہ یقینی طور پر انسان نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نااہل قرار دیا تھا۔ خربوں سالوں میں انہوں نے روحانی زندگی میں اپنی نااہلی کا لامتناہی مظاہرہ کیا، اور یہ اس وقت تبدیل نہیں ہوا جب انہوں نے زمین کو نو آبادیاتی بنانا شروع کیا۔ یہاں بھی انہوں نے آج تک بار بار اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ مسلسل محاذ آرائیگی میں ملوث رہے ہیں۔ اگر تم جیسے لوگ پہلے آتے تو میں ہار مان لیتا۔ میں انسانیت میں ایک رول ماڈل دیکھنا چاہتا تھا جو مجھ سے خدا جیسی محبت رکھتا ہو۔ لہٰذا جب میں جنگل میں آتا ہوں تو میں تمہیں دیکھتا ہوں، جنتوں کی ہوا چل رہی ہے، اور میں دور سے دیکھ سکتا ہوں کہ خدا کا نور تمہارے ساتھ کیسے رابطہ کر رہا ہے۔ یہ مجھے اپنے دنوں کی صبح کے ستارے کے طور پر یاد دلا رہا ہے۔ اس وقت خدا میرے محل میں کئی گھنٹوں تک مجھ سے ملاقات کر رہا ہوتا تھا۔ میرے پاس خدا کے سامنے جھکنے اور اپنے دل کو کھولنے اور اس کے ساتھ بانٹنے کے لیے کافی وقت تھا۔ خدا ہی میرے لیے واحد امید تھی، لیکن انسانی زوال کے ذریعے یہ امید مجھ سے چھین لی گئی۔ پھر مجھ پر تمام برائیوں کا سبب ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اگر میں برائی کا سبب ہوتا تو خدا مجھے صبح کا ستارہ کا خطاب نہ دیتا۔ یہ میں نہیں تھا، بلکہ انسانیت اس کی وجہ تھی، کیونکہ وہ خدا سے الگ رہنا چاہتی تھی۔ میں وہ تھا جو خدا اور انسانوں کے درمیان پل بنا رہا تھا۔ ایک بار ابلیس ایک تابناک اور پوری طرح سے روشن کرنے والا فرشتہ تھا جسے بہت سے مخلوقات نے دیکھا۔ ایک فرشتہ اور جن عورت کے درمیان تعلق سے پیدا ہوا۔ وہ بہت سی دوسری مخلوقات کے لیے ایک بہترین نمونہ تھا، اور آج جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی روح تاریک ہے، انسانی ارواح کی
ترے تاریک ہے۔ جو چیز انہیں متحد کرتی ہے وہ جہنم کے تاریک جہانوں میں ان کا مشترکہ مقدر ہے، اور پھر بھی وہ خدا کی محبت کو نہیں بھولا۔ یہ اس کے دل کے تاریک گوشے میں دفن پڑا تھا، اور میرے ذریعے اس کے اندر ہی گہرائیوں میں اس کی یاد پھر سے جاگ اٹھی۔ میں نہ فردوس کی آرزو رکھتا ہوں اور نہ جنت کی۔ اس نے آگے کہا، میں نے جنگل میں تمہارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پایا۔ یہاں میری ہار کی اس جگہ، یہاں اس جگہ جہاں محبت نے مجھ پر فتح حاصل کی، مجھے اپنا گھر ملا۔ خلوص کے ساتھ یہ الفاظ اس کے منہ سے آئے، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا مطلب وہی تھا جو اس نے کہا تھا۔ جب اس نے مجھ سے قسم کھائی تھی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کوئی راستہ نکالوں تاکہ تمہارے ذریعے خدا کی رضا، خدا کی منشا پوری ہو۔ زاہد، میں اب تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔